پام سنڈے مقدس ہفتے کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے جو انسان کو سفر نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ یروشلم میں یسوع کے فاتحانہ داخلے کی یاد دلاتا ہے، ایک واقعہ جو چاروں اناجیل میں درج ہے۔ پام سنڈے مسیحی تاریخ کے سبب سے مقدس ہفتے کے دروازے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مقدس ہفتہ صلیب کی طرف سفر، قبر اور بالآخر قیامت کی طرف کا سفر ہے جو ہمیں نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ یروشلم گونج رہا ہے، فسح قریب ہے، ملک کے کونے کونے سے زائرین یروشلم میں آئے ہیں، لیکن ہوا میں ایک مختلف قسم کی ہلچل ہے۔ یسوع ناصری نام کا ایک آدمی جو بیماروں کو شفا دینے، لوگوں کو کھانا کھلانے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، گدھے پر سوار ہو کر آیا ہے۔ وہ اب ایک معمہ نہیں رہا۔ ہجوم اس کا نام جانتے ہیں، انہوں نے اس کی طاقت دیکھی ہے۔ ہجوم کا خیال ہے کہ ایک انقلاب شروع ہونے والا ہے، لیکن جو سامنے آتا ہے وہ نہیں ہوتا جس کی وہ توقع کرتے ہیں۔ یہ سیاست سے بڑا، ثقافت سے گہرا، اپنی اہمیت میں ابدی تھا۔ یسوع شہر میں گھوڑے یعنی جنگ کی علامت پر نہیں، بلکہ ایک نوجوان گدھے یعنی حلیمی کی علامت پر سوار ہو کر داخل ہوتا ہے اور اس پیش نگوئی کو پورا کرتا ہے جو زکریا نبی نے کی، دیکھو تمہارا بادشاہ آتا ہے، راست باز اور فاتح، پست اور گدھے پر، بلکہ گدھے کے بچے پر سوار۔ خداوند یسوع المسیح نے گدھے ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ گھوڑے پر فوج کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ شہر میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ کوئی 3 سال کی حکومت نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی امن کی ابدی بادشاہی ہے، کیونکہ قدیم زمانے میں بادشاہ جب امن کے لیے آتے تھے تو گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ یسوع ایک نئی قسم کی بادشاہی پیش کرتا ہے، کسی طاقت کی نہیں بلکہ عاجزی، امن اور الہی اختیار کی۔ یاد رکھیں، اس بادشاہ جیسا کوئی دوسرا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ازلی اور ابدی بادشاہ، ابتدا اور انتہا، اول و آخر، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، خداوند کریم، رب کائنات اور ہمیشہ رہنے والا۔ اور اس کی سلطنت میں کوئی جنگ نہیں، امن ہی امن ہے۔ یسوع جنگی گھوڑے پر نہیں بلکہ گدھے پر داخل ہوتا ہے، سلطنت کا عظیم گھوڑا نہیں بلکہ بوجھ کا ایک عاجز جانور۔ یہ بے ترتیب نہیں، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور یہ سب وہی ہو رہا تھا جو صدیوں پہلے توریت، زبور اور انبیاء کے صحیفوں میں لکھا تھا۔ دیکھو تمہارا بادشاہ آتا ہے، تمہارے پاس آتا ہے، راست باز اور فاتح، ادنا اور گدھے پر سوار۔ یسوع شہروں کو فتح کرنے نہیں بلکہ دلوں پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ وہ تلواریں کھینچ کر نہیں بلکہ کھلے بازوؤں کے ساتھ آتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بازوؤں میں آ جائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع طاقت کی نئی تعریف کرتا ہے، وہ بادشاہت کی نئی تعریف کرتا ہے، وہ فتح کی نئی تعریف کرتا ہے، تسلط سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے تابع ہو کر۔ جیسے ہی یسوع اندر داخل ہوا، بھیڑ بھڑک اٹھی۔ لوگ کھجور کی شاخوں اور اپنی چادروں کے ساتھ سڑک پر قطار میں کھڑے ہو کر چیختے ہیں، ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو رب کے نام پر آتا ہے۔ یہودی روایت میں کھجوریں فتح، فتح اور خوشی کی علامت ہے، آزادی کی قوی امید سے وابستہ ہے۔ ہجوم کا خیال تھا کہ یسوع بادشاہ ہے، ممکنہ طور پر ایک سیاسی آزادی دینے والا جو انہیں رومی حکمرانی سے آزاد کرائے گا۔ وہ ایک ایسی فتح کا جشن منا رہے تھے جسے وہ پوری طرح سے نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک مسیحا روم کا تختہ الٹنے والا ایک سیاسی نجات دہندہ تھا، لیکن یسوع انہیں کیسر سے آزاد کرنے نہیں آیا تھا۔ یسوع روم کو فتح کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ گناہ اور موت کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ان کو گناہ اور موت سے آزاد کرنے آیا تھا۔ وہ ایک ایسی فتح کا جشن منا رہے تھے جسے وہ پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نعرے سن کر بادشاہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں، اگر یہ چپ ہوئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کہ ازلی اور ابدی بادشاہ یسوع ہے۔ ہجوم ایک تخت کو دیکھتا ہے، یسوع صلیب کو دیکھتا ہے۔ وہ یسوع کے لیے سونے کا تاج چاہتے ہیں، لیکن یسوع اپنے لیے کانٹوں کا تاج چاہتا ہے۔ یسوع دھوم دھام، ہتھیار یا تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ داخل ہو۔ خدا کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، یہ طاقت سے نہیں بلکہ محبت، رحم اور قربانی سے بنی ہے۔ وہی لوگ جو ہوشانہ ابن داؤد کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی بعد میں اسے صلیب چڑھاؤ، اسے صلیب چڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ ہمیں سطحی ایمان کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ وہ ایک سیاسی بادشاہ کا استقبال کر رہے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جس کے صرف کہنے سے ہر کام ہو جاتا ہے،
تو وہ ہمیں رومی ظلم و جبر سے بھی چھٹکارا دے سکتا ہے۔ پام سنڈے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو انسانیت کی روح سے وابستہ ہے۔ حقیقی قیادت عاجز ہوتی ہے۔ یسوع کا جلوس فوجی طاقت کا پریڈ نہیں تھا بلکہ امن کا راستہ تھا۔ طاقت کے جنون میں مبتلا دنیا کو یسوع سکھاتا ہے کہ حلیمی کمزوری نہیں ہے، یہ الہی طاقت ہے۔ خدا کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اس کو سلطنتوں کی طرح عروج و زوال نہیں ہے۔ یہ فوجوں سے نہیں بلکہ فضل، سچائی اور قربانی کی محبت سے بنی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان جذبات سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم حقیقی یسوع کی پیروی کریں گے، مصیبت زدہ خادم اور جی اٹھے خداوند کی، یا ایک ایسے ویژن کی جسے ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق بنایا ہے۔ آج بھی کھجور کی شاخیں سرگوشیاں کرتی ہیں، وہ ہمیں فخر، کنٹرول اور خوف کی علامتیں ڈالنے اور امن کے شہزادے کو اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہنے کی دعوت دیتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ امن طاقت سے نہیں بلکہ ہتھیار ڈالنے سے آتا ہے۔ کھجور کی شاخیں کہتی ہیں ہماری طرح زمین پر اس کے قدموں میں بچھ جاؤ۔ خدا کی نجات اکثر ہماری توقع سے مختلف نظر آتی ہے۔ قیامت کا راستہ ہمیشہ صلیب سے گزرتا ہے، تو آئیے ہم بھی اپنی شاخوں کو دور سے نہ ہلائیں۔ آئیے ہم بھی ان کو زمین پر یسوع کے قدموں میں لٹا دیں اور خود بھی اس کے قدموں میں لیٹ جائیں، کیونکہ امن اور نجات فخر، گمنڈ، جھوٹ فریب سے نہیں بلکہ نجات اکثر غیر متوقع طریقوں سے پہنچتی ہے، اور عظمت کا راستہ عاجزی اور قربانی سے جاتا ہے۔ عاجز بادشاہ کو اپنے دلوں میں سوار ہونے دیں، نہ صرف پام سنڈے کو بلکہ ہر روز۔ مبارک ہے وہ جو رب کے نام پر آتا ہے۔